زم کے معنی ہوتا ہے رک جا کے معنی۔ حضرت حاجرہ نے پھر وہاں پر ایک تھوڑا سا دائرہ بنا لیا اور پھر کہا زم، تو وہ پانی رک گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، واحد دنیا میں یہ پانی ایسا ہے کہ آدمی بغیر کچھ کھائے ہوئے صرف آب زمزم ہی پر اکتفا کرے تو آب زمزم کئی سالوں تک اس کو غذا کی ضرورت بھی اس کی پوری کر سکتا ہے اور پیاس کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے۔ اور جس مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آب زمزم میں دیکھنا، جیسے اس میں آب زمزم ہے تو ہم یوں دیکھیں آب زمزم کو تو فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آب زمزم میں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ دل سے نفاق کو دور فرما دیتا ہے۔ اور آب زمزم جس مقصد کے تحت پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پی کر کے جو دعا کی وہ یہی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ منی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ منی وہ وادی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی۔ کوشش کیجئے گا کہ مسجد خیف کے اندر جو منی کے اندر واقع ہے وہاں پر جو کچھ بھی ممکن ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے وہاں جا کر کے نماز ادا کرنے کی، یعنی ایک بار ہی صحیح کوشش کریں، اگر پہنچ سکتے ہوں تو وہاں پہنچ کر 2 رکعت پڑھ لیں، اس لیے کہ مسجد خیف وہ مسجد ہے جہاں پر 70 انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی مسجد خیف کے اندر امام کے دائیں جانب کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا کرتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مسجد خیف میں گئے تو دیکھا، قربان جائیے، ان کی نظر حدیث پر بڑی گہری تھی۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک حدیث آ گئی کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شہد کی مکھیوں کی طرف بھن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جیسے ہی مسجد خیف میں انٹر ہوئے تو دور سے ایسی ہی کوئی آواز اعلیٰ حضرت کو آنے لگی کہ جو ہے وہ شہد کی مکھیاں جیسے بن بناتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ کوئی چادر اوڑے ہوئے وہاں پر موجود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نکلے کہ چلو میں ان سے دعا کراؤں۔ ہم اور آپ کیا دعا کراتے ہیں، کبھی ہم نے کیا دعا کروانی چاہیے وہ بھی ہم نہیں جانتے، ہمیں تو بس مال، ٹینشن، اڑگم دڑگم، بس یہ دعا سب ٹھیک ہے، چلیے یہ دعا بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑی دعا کیا ہے، کیا کروانی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں چل کر ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراؤں۔ تو فرماتے ہیں میں نکلا، ابھی ان کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا، تھوڑے سے فاصلے پر تھا کہ انہوں نے چادر سے منہ نکالا، پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہا جا اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اپنے ذکر کے اندر مجھے مخل کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے اور چاہتے میں اپنے کام میں لگا رہا ہوں، وہ اپنے کام میں لگے رہیں، انہوں نے جلدی سے مجھے دعا دے دی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے مسجد خیف۔ اور منی بہت عظیم وادی ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہاں کی دعا اس لیے کہ وہاں بہت کرم ہوتا ہے، بہت کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اسی لیے وہاں کی دعا بھی جو ہے نا بڑی عظیم دعا، اللہم ھذا منی فامنن علی بما مننت علی اولیائک، اے اللہ یہ منی ہے اور اس منی میں مجھ پر اسی طریقے سے احسان فرما جس طریقے سے تو نے تیرے اولیاء پر احسان فرمایا تھا۔ پتہ چلا وہاں بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت بڑی قربانی کی وہ جگہ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت کے اعتبار سے جو کچھ ممکن ہو سکا میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ پورا سفر کوشش کریں کہ حج کا اس طریقے سے گزرے کہ آپ یاد الہی اور یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں اپنا وقت گزاریں،
اور کوشش کریں کہ حج مبرور بن جائے، حج مقبول بن جائے، خرافات سے، گناہوں سے صرف برداشت، صبر صبر صبر، اور اپنا سفر جاری رکھیں۔ اللہ کرے کہ آپ سب کا سفر حج مقبول کے اندر بدل جائے، اور سارے حاجیوں کو حج مبرور کی سعادت اللہ عز و جل نصیب فرمائے۔ یاد رہے تو ہم سب کو بھی آپ وہاں پر دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا، حاجی کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ بلبل باغ مدینہ ایک زمانے سے حاجیوں کی ٹریننگ کرتے ماشاءاللہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ اب تو ان کو اتنا انٹرسٹ ہو گیا ہے کہ اب ایک گروپ بھی انہوں نے بنا لیا ہے، اپنا نمبر بھی دے رکھا ہے کہ 24 آورس حاجی وہاں سے ان کے جو بھی مسائل ہوں، پرابلم ہوں، میسج کریں ان کے پرابلم کا سولوشن۔ اور یاد رکھیں، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے، کیا بتاؤں، کسی عبادت کے لیے معلم نہیں، لیکن حج کے لیے معلم ہے۔ اب وہاں کے معلم تو بیچارے خالی خیمہ دے دیتے ہیں۔ یہ معلم کا لفظ آپ دیکھیں معلم ہے نا، میرا معلم نمبر فلاں، میرا معلم نمبر فلاں۔ معلم کا مطلب ہوتا ہے علم سکھانے والا۔ کون سکھاتے بیچارہ معلم؟ پورے حج کے پیریڈ میں ایک دعوت کر دیتا ہے۔ تو پہلے معلم ہوا کرتے تھے جو حج کی پورے طریقے کو سکھاتے تھے، اب تو نوٹ والی پوزیشن ہو گئی۔ اللہ خیر فرمائے۔ یہ واحد عبادت ایسی ہے جس کے لیے معلم کی ضرورت ہے، واحد عبادت ایسی ہے۔ تو الحمدللہ بلبل باغ مدینہ اس کے سلسلے میں آپ کو اپنا نمبر پرووائیڈ کرتے ہیں۔ آپ کو جب بھی کوئی حج کے سلسلے میں مسئلہ ہو تو آپ ضرور جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں وداؤٹ ٹینشن۔ انشاءاللہ قدم قدم پر جہاں جہاں رہنمائی کی ضرورت ہوگی آپ کی رہنمائی کی